أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کل ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں روزے کا تذکرہ ہے اور روزداروں کی فضیلت خدا نے بیان کی ہے، اس کو آپ کے خدمت میں پیش کیا اور بعد اس کے متعلق رہ گئے جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین ایک دفعہ سفر میں تھے تو وہاں ایک شخص تھا جس کا نام عباد بصری تھا۔ اس نے امام سے کہا ترکت الجہاد وصوبتہ واقبلت الی لینہ، کہ تو نے، امام کو کہنے لگا تو نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے اور آسانی تم نے لے لی۔ تو امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، کہا کہ اگر اس قسم کے لوگ مجھے مل جائیں، التائبون العابدون الحامدون والصائحون والراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس قسم کے لوگ مجھے مل جائیں تو پھر میں جہاد کروں، پھر جہاد فضیلت ہوگا، پھر حج فضیلت نہیں ہوگا، پھر جہاد فضیلت۔ لیکن اس معاملت میں جب میرے ساتھ ساتھی نہیں ہیں تو میرے لیے حج فضیلت رکھتا ہے، عوام کی خدمت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ آئمہ اطہار علیہ السلام ہر امام نے جہاد کیا ہے مختلف انداز میں، کبھی جہاد اصغر کیا، کبھی جہاد اکبر کیا، اور جہاں کہیں بھی ساتھی ملے ہیں تو دریغ نہیں۔ امام علی کے پاس ساتھی تھے، جب ساتھی ہوئے جہاد کیا۔ امام حسن کے ساتھی تھے، جہاد کیے، جب ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امام حسین نے جہاد کیا۔ امام زین العابدین کے زمانے میں ایک دفعہ صلوات پڑھنا، امام زین العابدین کے زمانے میں واقع کربلا کے بعد صرف 4 آدمی جو ہے مسلمان رہے، باقی سارے فرقے تھے، یعنی 4 آدمی ان کے ساتھ کس قسم کا یاد کر سکتے تھے؟ امام زین العابدین یاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، کہا یا ابن رسول اللہ، اتنی دنیا آپ کے ماننے والی ہے، اتنی دنیا آپ کے چاہنے والی ہے، اتنی دنیا آپ سے پیار اور محبت کرنے والی ہے، پھر کیوں نہیں جہاد کرتے آپ؟ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ امام نے کہا کہاں ہے؟ کہاں ہمارا گاؤں بھرا ہوا ہے۔ پھر امام نے فوراً کہا کہ گاؤں تمہارا بھرا ہوا ہے، ہمارے ماننے والے کہاں بھرا؟ کہا پھر یہ اس تندور جو آگ جل رہی ہے اس میں تو چھلانگ لگا۔ انہوں نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں آپ کے ماننے والے چاہنے والے، لیکن اتنا نہیں۔ یہ وہ جس طرح مشہور مثال ہے، نہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ کہ انگلش تمہیں آتی ہے نہیں آتی؟ بڑی آنے جی، کہا جی پھر ABC سنا، انہیں نہیں آتی، تو اوکے پوچھ رہا جی، ہاں۔ یا وہ مشہور واقعہ کہتے ہیں ایک آدمی شہر چلا گیا تو وہ نئی اس نے جو ہے انگلش سیکھی تھی، ABC سیکھی اس نے، تو دوسرے آدمی سے پوچھا کہ کتنا تم پڑھے؟ اس نے کہا BA۔ کہا 2 جو ہے لیٹر پڑھے نہیں تو وہ پڑھے، یہ BA نہیں ہوتا، AB ہونا ہے۔ وہ محمد نے کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، تو مولا چاہنے والے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیں جلائیں۔ پھر ساتھ ہی امام کا ساتھی کھڑا تھا، امام نے سے کہا کہ چھلانگ لگا، اس نے فوراً چھلانگ لگا دیا تندور میں، جلتے ہوئے تندور۔ جب جلتے تندور میں آگ چھلانگ لگائی تو ڈھکنا دے دیا امام۔ کافی دیر جو ہے وہ آدمی وہاں رہا، تو یہ آدمی یہ پریشان ہو گیا، کہتے مولا وہ تو اس کا کوئی خبر لیں، اس کی حساب کتاب ٹھیک ہوتا تو جل گیا ہوگا۔ کہا نہیں تم پرواہ نہ کرو اس کی، اب تم جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ماننے والے ہمیں اس قسم کے ماننے والے چاہیے، اس قسم کے 50 آدمی ہمارے پاس ہوں تو ہم
قیام کریں گے, جہاد کریں گے خدا کے راستے میں. بس یہ جو آیت ہے اس میں خوبیاں بیان کی ہیں, 9 صفتیں بیان کی ہیں مجاہدین کی. التائبون, جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے والا. العابدون, دوسرا یہ ہے کہ عبادت کرنے والا. الحامدون, شکر خدا کا بجا لانا. اور یہ بھی یاد رکھیں شکر ہر حالت میں خدا کا بجا لانا چاہیے. بیمار ہو پھر بھی شکر, صحت مند ہو پھر بھی شکر, پیسے ہو پھر بھی شکر, پیسے نہ ہو پھر بھی شکر, وطن میں ہو پھر بھی شکر خدا کا ادا کرے, وطن سے دوری ہو تو پھر بھی شکر. اور یہی عارف لوگوں کا وتیرہ تھا کہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے. حضرت ایوب کتنی مشکلات پھر بھی خدا کا شکر. اور سب سے بڑی شاکر امام حسین, عاشورہ کے دن آخری سجدے میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. کون سا حسین؟ جس کا علی اکبر مارا گیا ہے, جس کا علی اصغر مارا. اور اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, بہنوں کے ساتھ کیا ہوگا, بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا. گلہ نہیں کر رہے, شکوہ نہیں کر رہے, شکر ادا کر رہے. اور امام کے ساتھیوں نے بھی ہر لمحے خدا کا جو شکر ادا کر. سختی کے عالم میں صبح کی عاشور کو امام کے ساتھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں شب عاشور کو, راوی کہتا ہے کہ مجھے اس طرح اصحاب امام حسین کے خیموں سے محسوس ہو رہا تھا جس طرح آواز ہوتی ہے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کر رہے. دویہم کا دوی النخل ہے, نہیں خدا کے بینہم راکبن و ساجد. کیا میں نے دیکھا کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا. حالانکہ جنگ کے عالم میں ایسا نہیں ہوتا. جنگ کے عالم میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے, ٹینشن ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. لیکن امام کے ساتھ ہی انہیں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, صحیح, صرف ان کی توجہ خدا کی عبادت میں. کہتے ہیں رات کی تاریکی میں امام حسین خیموں کے ارد گرد سچویشن کو دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں زہیر امام کے قریب, زہیر امام کے قریب. زہیر کربلا کے ان 2 افراد میں سے جنہوں نے توبہ کی, بلکہ 3 افراد ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے عاشورہ کے دن. ایک زہیر ہے, ایک ہور ہے, ایک صاحب یہ کلبی ہے, وہاں بھی کلبی. جی یہ مسلمان نہیں تھے, عیسائی تھے. زہیر کین عثمانی مذہب تھے, یعنی سنی تھے مراد, جی شیعہ نہیں تھے. اس وقت عثمانی کہنا کیا شیعہ سے مراد شیعہ ہوتا ہے, عثمانی کہنا کہ سنی مراد ہوتے تھے. اور جنگ جمل میں واضح کہا گیا ہے کیا ہے, کون ہے, شیعان علی اور شیعان عثمان, 2 پارٹیاں ہم نے سامنے تھی, کلیئر تھی بات. اب تک یہ کہ اس میں بات ہی نہیں. اور خود کربلا میں بھی ہوا, کربلا میں ہوا کہ زہیر نے ایک اور ساتھی ہیں امام کے, ان کا نام تھا بجلی, ان کا نام تھا, صحیح. یہ میدان میں داخل ہوئے, انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ انا بجلی والجملی وعلا دین علی ودین دین النبی, کہ لوگوں میں بجلی ہوں اور میں جملی ہوں, جمل میں بھی لڑا ہوں, اور میں پہاڑ ہوں, جبل ہوں, پہاڑ ہوں, اور میں علی کے دین پر ہوں, یہ شیعان علی میں سے ہوں. جب یہ کہا نا تو دشمن نے مقابلے میں پتہ کیا جواب دیا, انا علی دین عثمان, تم علی کے دین پر ہو تو میں عثمان کے دین پر ہوں. انہوں نے جواب دیا بالکل علی دین شیطان, یہ نہ کہو کہ میں عثمان کے دین میں, بلکہ یہ کہو کہ جو علی کے دین کے مقابلے میں ہے وہ دین شیطان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ زہیر کہن جب امام کو دیکھا نا, امام خیمہ سے دور ہو گئے, رات کی تاریکی میں پیچھے آ گئے نا, کہا مولا کہاں جا رہے ہیں, دشمن ہے, گھیرے میں لیا ہے وہ, اس نے ہر قسم کا اسلحہ اس کے پاس, مکمل تیاری میں, آپ کیوں ایسا رسک لے رہے ہیں. امام نے کہا کہ زہیر تو نہیں چاہتا, اس طرف میں دیکھ رہا ہوں, اس طرف دشمن کے خیمے نہیں ہیں, تیرے لیے فرصت ہے, یہاں سے نکل جاتا. کیا رو گیا, پاؤں پڑ گیا, کہا یا ابن رسول اللہ, کیا کہہ رہے ہیں مجھے, میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں, جنت میرے قدموں میں ہے, اس کو میں ترک کر کے کہیں چلا جاؤں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کی خوبیاں یہ ہوتی ہے, توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے دامن میں گناہ نہیں ہوتا, عبادت کرنے والساحرون, اور کیا ہے, روزہ دار ہوتے ہیں, اور راکعون سجدہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں, والساجدون سجدہ کرنے والے ہیں, والآمرون بالمعروف وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, ونہی عن المنکر کرتے ہیں. امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے, ٹائم کا خیال رکھیے گا, 15 ہو گیا, 15 کتنے بجے افطار, 19 پہ 19 پہ شور نہیں ہوں,
19 ہے 19 ہے نا 19 پیجز 19-20 کا فرق ہے وہ بتایا ڈیٹا والا آدمی وہ جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے مدینے سے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا لم اخرج باطلا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت طلبا لاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جدی وابی, کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, اور نہیں امر منکر کرنے کی. اتنی بڑی فضیلت ہے امر بالمعروف کرنے کی کہ نواسے رسول نے اس کے لیے مدینہ چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا اور میدان میں آ گئے اور اپنا سب کچھ قربان کر امر بالمعروف کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں ہم تلاوت سن رہے ہیں نا, کوئی مومن ہے وہ کسی غفلت کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے, صحیح بیٹھا ہوا فارغ بیٹھا ہوا اس طرف, اس کو امر بالمعروف کر دیں کہ آئیں تلاوت جو ہے سن لیں, اس کو بھی ثواب ملے گا آپ کو, کیونکہ انسان غافل ہے. بعض کا دیکھیں نا انسان اتنا غافل ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا ہم 5 کلومیٹر پیدل چلتے تھے اسکول جانے کے لیے, 5 کلومیٹر پہاڑی علاقے 5 کلومیٹر چلتے تھے, وہاں جاتے تھے, وہاں جا کر دعا کرتے تھے کہ ٹیچر آج نہ آئے اور پھر روزانہ کرتے تھے خدایا ساری دنیا کی دعائیں تو نے قبول کر لی, ہماری دعا قبول نہیں کی کہ ٹیچر زخمی ہو جائے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے. جی اس وقت جوان ہوتے یعنی انسان غافل ہے, یہ نہیں سوچ رہا کہ 5 کلومیٹر چل کر آیا ہے سردی میں پہاڑی علاقے میں, یہاں تک آیا ہے کس لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے آیا ہے نا. اس کو تو دعا ہونی چاہیے, دعا یہ کرنی چاہیے کہ بھائی ٹیچر آئے اور کوئی ایک لمحہ مس نہ ہو, کوئی ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو. لیکن انسان غافل ہے. بعض کا ایک مقصد تک پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد زحمت کرنے کے بعد اگر وہاں پتہ چلتا ہے کہ آج جمعہ نہیں ہوا چاہیے تو مولانا صاحب نہیں آج خوش ہو جاتا ہے آج لمبے خطبے سے جان چھوٹ گئی. جی یہ غفلت ہے انسان, اور غفلت کی طرف خود بھی انسان متوجہ, اگر وہ خود متوجہ نہیں ہے دوسروں کو چاہیے متوجہ اسے کرے. جیسے تبلیغ کی 2 قسم ہوتی ہیں, ایک عملی تبلیغ ہے, ایک زبانی. زبانی تبلیغ اور عملی تبلیغ دونوں ضروری ہیں. کہ عملی تبلیغ یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر بیٹھ کے ہیں قرآن سننے کے لیے. زبانی یہ ہے کہ دوسرا مومن نہیں آ سکا کسی وجہ سے, غفلت, یا اس کو پتہ نہیں, اس سمجھے شاید یہ سامنے جو مولانا کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ خاص لوگ ہیں, اس کے علاوہ دوسرا کوئی انٹر نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں انجیر کا فصل ہوتی ہے, انجیر جو ہے وہ میوہ ہوتا ہے. وہ سید لوگ ہمارے بڑے سخت ہیں, پرانی روٹی ان کی چل رہی ہے نا. وہ ایک دم ایک سید انجیر کے نیچے سے گزر رہا تھا, اوپر چڑھا ہوا تھا, دوسرا آدمی کھا رہا. وہ نے کہا لے تلے تو امتی ہے, تیرا کوئی حق نہیں مان رہا, انجیر جنتی میں ویسے سیدھا واسطے آئے ہیں. اور بعض علاقوں میں لوگ یہ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب سیدوں کا ہے صرف, بعض علاقوں میں شیعہ کو سید ہی کہتے ہیں, سید کہتے ہیں, اور سمجھتے دوسروں کو انٹرسٹ میں نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں. ہر آدمی اس میں انٹر ہو سکتا ہے, ہر آدمی اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہے, ہر آدمی یہ اعزاز کو حاصل ہو سکتا ہے. وہاں حبیب بن مظاہر بھی ہیں, وہاں علی اکبر بھی, وہاں مسلم بن اوسیہ بھی ہیں, وہاں قاسم بھی. جی سارے وہاں پر, اور جون جیسا غلام بھی. اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات. یا اللہ ہمارے آصف بھائی کی مشکلات, ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما, انہیں صحت و سلامتی عطا فرما, طول عمر عطا فرما. یا اللہ اپنی غیب کے خزانے سے انہیں مزید مال عطا فرما اور توفیق بھی دے خداوند تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, افطار کا وقت ہے, اذان کا وقت ہے. کریم شاہ سے ہمارے بیمار ہیں, ان کی صحت یابی کی خدا نے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ, بی بی زینب کی روٹی چادر کا واسطہ, بی بی فاطمہ الزہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ, امیر المومنین کی شہادت کا واسطہ, انہیں صحت کاملہ و عائلہ طول عمر عطا فرما. اللہم